بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے، اور کشتی میں 150 دن ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی تو وہ 40 دن بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی، اور نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر لائے۔ وہ گیا اور مردوں پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھانے لگ گیا اور لیٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا، اور اس کے پاؤں مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا ہے، تو وہ جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی آباد کی جس کا نام سامانین رکھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھے تو وہ 80 آدمی 80 زبانیں بول رہے تھے، ان میں سے ایک زبان عربی تھی۔ وہ ایک دوسرے کا کلام نہیں سمجھتے تھے، اور نوح علیہ السلام ان کی ترجمانی کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی پر سوار ہوئے اور 150 دن چلتے رہے، اور ایک مہینہ جودی پہاڑ پر رہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے اترے۔ پھر ان سب نے اس دن روزہ رکھا، اور ابن جریر نے اس کے مواقف ایک مرفوع روایت بھی بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، اور انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے موسیٰ کا زیادہ قریبی ہوں اور اس دن کے روزہ کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جس شخص نے بغیر کھائے پیے صبح کی ہے وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اور جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے تو وہ اپنا باقی ماندہ دن اسی طرح مکمل کرے۔ اور صحیح بخاری میں اس روایت کا ایک اور سند سے شاہد بھی ہے، اور اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر غریب ہے، اور بعض جاہل قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کشتی میں جو کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ انہوں نے کھا لیا، اور ان کے پاس گندم کے دانے تھے، انہوں نے اسے پیسا اور نظر تیز کرنے کے لیے عصمت سرما لگایا، کیونکہ کشتی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی۔ یہ سب بیہودہ باتیں ہیں جو اسرائیلیات سے لی گئی ہیں، منقطع سندوں کے ساتھ جو قابل اعتماد نہیں ہیں۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے طوفان کو ختم کرنا چاہا تو اس نے روئے زمین پر ہوا چھوڑ دی، جس سے پانی رک گیا، اور زمین کے چشمے ابلنا بند ہو گئے، اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل خشک ہو گیا۔ اہل کتاب کے خیال کے مطابق کشتی 7ویں مہینے رجب کی 18 تاریخ کو جودی پہاڑ پر رکی، اور 10ویں ماہ کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ جب 40 دن مزید گزر گئے تو نوح علیہ السلام کی کشتی کا روشن دان کھلا جو اس میں پہلے سے ہی بنایا گیا تھا، اور کوے کو بھیجا کہ پانی کے متعلق خبر لائے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا، تو انہوں نے اس کے پاؤں پر کوئی ایسی نشانی نہ دیکھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے روشن دان سے ہاتھ باہر نکال کر اس کو پکڑ کر کشتی کے اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن کے بعد دوبارہ پانی کے متعلق معلومات کرنے کے لیے اس کو بھیجا، تو وہ لوٹ کر نہ آیا۔ پھر وہ شام کے وقت واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ زمین کی سطح ظاہر ہو چکی ہے۔ طوفان کے آنے سے لے کر نوح علیہ السلام کے کبوتر بیچنے تک جب 1 سال مکمل ہوا اور دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ ہوئی تو روئے زمین مکمل طور پر ظاہر ہو گئی، اور نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکنا کھول دیا۔ ابن اسحاق کی یہ روایت دراصل موجودہ تورات کا بیان ہے جو انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ دوسرے سال کی دوسری ماہ صفر کی 26 تاریخ کو کہا گیا، اے نوح، تمہاری طرف سے سلامتی اور ان کبوتروں کے ساتھ اترو جو تجھ پر اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر ہیں، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نکل، تیری بیوی، تیرے بیٹے اور ان کی بیویاں بھی نکلیں، اور تمام چوپائے کشتی سے باہر نکل آئیں۔
تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ پس کشتی سے تمام جانور اور چرند پرند اور انسان اترے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ بنایا اور تمام حلال چوپائے اور پرندے اللہ کے نام پر قربان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ آئندہ ایسا زبردست طوفان اہل زمین پر نہیں آئے گا، اور اس وعدہ کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کوس و قزح کی حسد بنا دی جو بادل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ طوفان میں ڈوبنے سے بچاؤ کی نشانی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ طعنت کے بغیر کمان ہے، گویا اللہ کی طرف سے ایسے طوفان کا تیر کمان سے نہیں چلایا جائے گا، اور فارس و ہند کے بعض جاہل لوگوں نے طوفان کے واقع ہونے کا انکار کیا ہے، اور ان ملکوں میں بہت سے لوگوں نے اقرار بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بابل کے علاقہ میں آیا تھا اور ہم تک نہیں پہنچا تھا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم ان علاقوں میں کیومرس یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر بادشاہ بنتے چلے آئے ہیں۔ ملحد و آتش پرست شیطان کے پیروکاروں کی بات ہے۔ یہ سفر صریح جہالت و ہام پرستی اور محسوس و مشاہد چیز کا انکار کرتا ہے، اور زمین و آسمان کے رب کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ آسمانی مذاہب کو نقل کرنے والوں کا اس پر اتفاق ہے، اور ہر دور میں اس کو لوگوں نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ سیلاب روئے زمین کے تمام علاقوں میں آیا تھا، جس کی وجہ سے روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ بچ سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم نبی کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ کا پہلے سے بھی فیصلہ یہی تھا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔